آج ہم خدا کا کلام جو ہے جو سیکھیں گے. یہ ہم جو ان سے کافی عرصے سے جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ سوچا گیا تھا. چند سال پہلے شاید کہا گیا تھا کہ جو ہے اس کو ہم سیکھیں, اور آج خدا کی مرضی ہے کہ اس کلام کو ہم سیکھیں. یہ پیدائش جو ہے 32واں اور 33واں باب سے جو ہے یہ لیا گیا, اور یہ یعقوب جو ہے وہ کشتی کرتا ہے, اور یعقوب کشتی کرتا ہے خدا اور انسان سے. تو جیکب ریسلز ود گاڈ اینڈ مین, یہ ہم جو ہے یہ سیکھیں گے پیدائش 32ویں باب سے. اس کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں کلام خدا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب جو ہے وہ اپنا بڑا بھائی جو اس کا سو ہے اس سے برتھ رائٹ جو ہے وہ لے لیتا ہے, اور اس برتھ رائٹ کو لے کر جو ان سے ہے وہ پھر جو ہے جو جب سو کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے مجھ سے دغا کی ہے, تو یعقوب کے جو ان سے ہے وہ جان کے در پہ ہوتا ہے. یعقوب جو ان سے ہے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر جو ان سے ہے وہ جو ہے دوسرے ملک کی طرف جو ہے روانہ ہوتا ہے. وہاں پہ جو ان سے اس کا لبان سسر ہے جہاں پہ وہ جو ہے اس کی خدمت کرتا ہے, اور پھر جو ہے 20 سال اس کی جو ہے وہ خدمت ہوتی ہے. اور وہ اب جو ان سے وہ یعقوب خداوند کے کہنے کے مطابق جو ان سے خداوند اس سے کہتا ہے کہ تو واپس جا اپنے ملک میں, میں تیرے جو ان سے تجھے برکتوں پر برکتیں دوں گا, اور تیری اولاد کو جو ان سے سمندر کی ریت کے زروں کی مانند کروں گا, اور آسمان کے تاروں کو تو گن سکتا ہے تو اس کی مانند بڑھاؤں گا, اور تجھے برکتوں پر برکتیں دوں گا. اور یعقوب اس وعدے کے مطابق جو خدا اس سے کرتا ہے وہ روانہ ہوتا ہے. لبان کو یہ پسند نہیں ہے کہ جو شخص 20 سال سے اس کی خدمت کر رہا تھا, اس کے مال مویشی کو جو ان سے دیکھ بھال کر رہا تھا, وہ اسے چھوڑ کے چل جائے. اور لبان جو ان سے جو اس کا سسر ہے وہ اس کا پیچھا کرتا ہے, اور لبان جو ان سے یعقوب جو ہے اس سے ڈرتا ہے, اور وہ جو ان سے اپنے کنبے کو اور اپنے جو ہے نوکر چاکروں کو اور اپنے مال مویشی کو لے کر جو ہے جب روانہ ہوتا ہے چوری چھپے لبان کو بتائے بغیر, تو لبان جو ان سے ہے وہ اس کا پیچھا کرتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کلام خدا کے اندر سے کہ لبان تو محض اس کے اس لیے در پہ ہے کہ وہ جو ان سے ہے یہ چاہتا ہے کہ جو یہ تمام مال مویشی جو ان سے یہ اسی کے پاس رہے, جبکہ یعقوب جو ان سے ہے وہ جب 100 سے بھاگتا ہے تو 100 سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے. تو ہم یہاں پہ جو ان سے ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جو یعقوب ہے, ہم کلام خدا کے اندر دیکھتے ہیں کہ کلام خدا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا کی جو فوج ہے, خدا کی فوج, فرشتوں کی فوج جو ہے وہ یعقوب خدا کہتا ہے کہ میں تجھے جو ان سے تیری ہر دم جو ہے حفاظت کروں گا, اور تجھے تمام بلاؤں سے بچائے رکھوں گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان سے خدا اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے, اور وہ جس جس جگہ یعقوب روانہ ہوتا ہے, جیسے جیسے یعقوب موو کرتا ہے, خدا کے فرشتے بھی جو ہے اس کے ساتھ موو کرتے ہیں. ہم جو ہے 32ویں باب کی پہلی 2 آیات کا مطالعہ کریں تو کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے, یعقوب نے بھی اپنی راہ لی اور خدا کے فرشتے اس سے ملے. یعقوب جو ہے اب لبان سے جو ہے وہ جدا ہو چکا ہے, اور کلام خدا 32ویں باب کی پہلی آیت میں بتا رہا ہے, اور یعقوب نے بھی اپنی راہ لی اور خدا کے فرشتے اس سے ملے, اور یعقوب نے ان کو دیکھ کر کہا کہ یہ خدا کا لشکر ہے, اور اس جگہ کا نام مہنائیم جو ہے رکھتا ہے. تو کلام خدا جو ان سے ہمیں بتاتا ہے کہ خدا اپنے وعدے جو ان سے جو کرتا ہے اس سے وہ چوکتا نہیں ہے. یہ انسان کا وعدہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے اس سے پھر جائے, یہ انسان کا وعدہ نہیں ہے کہ وہ اپنا وعدہ کر کے بھلا دے. یہ خدا کا وعدہ ہے, اور آپ کلام خدا کے اندر 32ویں باب کی پہلی 2 آیات میں دیکھتے ہیں کہ خدا کے فرشتے جو ان سے ہیں وہ یعقوب کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ ساتھ موجود ہیں. ہم کلام خدا کے اندر دیکھتے ہیں اس سے پہلے جب یعقوب جو ہے وہ ایک خواب جو ہے اسے آتا ہے, اور خواب میں جو ان سے وہ دیکھتا ہے کہ ایک سیڑھی ہے اور اس کے اوپر سے فرشتے اترتے اور چڑھتے ہیں, اور اس جگہ کا نام جو ان سے وہ بیت ایل رکھتا ہے. بیت ایل کا مطلب بیت مینز گھر, اور ایل کا مطلب خدا.
تو وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ جون سا ہے میں نے خدا کا یہ گھر جون سا ہے میں بناتا ہوں، اور وہ ایک پتھر جون سا وہ نصب کرتا ہے اور اس جگہ کا نام بیت الل رکھتا ہے۔ یہ آپ اسی پیدائش 28ویں باب کی 17 سے 19ویں آیت میں دیکھتے ہیں۔ اور اب جب یعقوب واپس جا رہا ہے خدا کے حکم کے مطابق، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ خدا کے فرشتے جو ہے، خدا کا لشکر جو ہے اس کے ساتھ ساتھ موو کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کا لشکر موو کیوں کر رہا ہے۔ اس کو سیکھنے کے لیے ہم اگر پیدائش 28ویں باب میں آئیں تو کلام خدا پیدائش 28واں باب اس کی 15ویں آیت کو اگر ہم دیکھیں تو کلام خدا ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اور دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں، خدا یعقوب سے کہہ رہا ہے، اور دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں اور ہر جگہ جہاں کہیں تو جائے تیری حفاظت کروں گا۔ یہ خدا کا لشکر، خدا کے فرشتے ایسے نہیں اس کے ساتھ، یہ اس لیے اس کے ساتھ ہیں کیونکہ خدا نے یعقوب سے وعدہ کیا کہ جس جگہ تو جائے گا، تو جہاں رہے گا، میں تیری حفاظت کروں گا اور تجھ کو اس ملک میں پھر لاؤں گا۔ خدا یہ بھی اس سے وعدہ کرتا ہے کہ ابھی تو جا رہا ہے اپنا یہ ملک چھوڑ کر، جب 100 سے ڈر کر وہ بھاگتا ہے، خدا اس سے کہتا ہے کہ میں جہاں تو جائے گا میں تیرے ساتھ ہوں گا، میں تیری حفاظت کروں گا، اور اس کے ساتھ اسے یہ بتاتا ہے کہ میں تجھے پھر اس ملک میں واپس لاؤں گا۔ اور اب 20 سال کے بعد یعقوب خدا کے حکم کے مطابق واپس آ رہا ہے، اور جو میں نے تجھ سے کہا ہے جب تک اسے پورا نہ کر لوں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ خدا اپنے وعدے کو جو ہے پورا کرتا ہے۔ خدا نے آپ سے وعدہ کیا ہے، خدا آپ کو بھی یہ کہتا ہے کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، لیکن ہم جو ان سے اس کے وعدے کا اعتبار نہیں کرتے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو مانگا خدا، تو نے دیا نہیں ہمیں۔ یہ آگے چل کے ہم سیکھیں گے ہمیں دیا کیوں نہیں، اس نے کیوں نہیں ہمیں ملتا۔ اگر یعقوب کو جو ان سے جب وہ وعدہ کرتا ہے اور 20 سال تک اس کی حفاظت وہ کر رہا ہے، اور جب وہ واپس آ رہا ہے خدا کے حکم کے مطابق، تو پھر فرشتے جو ہے اس کے ساتھ ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمیں جو خدا نے کہا کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، وہ ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ اس کی ریزنز ہیں ہمیں کیوں نہیں ملتا۔ ہم کلام خدا کے اندر دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ اپنے وعدوں سے پھرتا نہیں ہے۔ ہم اگر 31ویں باب میں آئیں پیدائش کے، تو وہاں پہ ہم اس کی 24ویں آیت دیکھتے ہیں، پیدائش 31 باب اس کی 24ویں آیت۔ تو کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے، اور رات کو خدا لابن رامی کے پاس خواب میں آیا اور اس سے کہا کہ خبردار، تو یعقوب کو برا یا بھلا کچھ نہ کہنا۔ خدا نے جو یعقوب سے وعدہ کیا کہ میں تیری حفاظت کروں گا، جہاں تو جائے میں تیرے ساتھ ہوں گا اور تجھے پھر اس ملک میں لاؤں گا، اور میں تجھ سے اس وقت دستبردار نہیں ہوں گا جب تک جو کچھ میں نے کہا ہے اس کو پورا نہ کر لوں۔ اور لابن اب اس کے پیچھے ہے، اور لابن کو رات خواب میں خدا جو ہے تنبیہ کرتا ہے، اسے وارن کرتا ہے کہ تو اسے کچھ کہیں نہ۔ اس سے کہا خبردار، تو یعقوب کو برا یا بھلا کچھ نہ کہنا۔ اور اس کی 29ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ لابن اس کا اقرار کرتا ہے یعقوب کے سامنے۔ لابن 29ویں آیت میں بتا رہے یعقوب کو، مجھ میں اتنا مقدور ہے کہ تم کو دکھ دوں، لیکن تیرے باپ کے خدا نے کل رات مجھے یوں کہا۔
کہ خبردار تو یعقوب کو برا یا بھلا کچھ نہ کہنا۔ کلام خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو کلام خدا میں لکھا ہے وہ سچ ہے، وہ برحق ہے۔ یہ ہماری اپنی اندر کی کمزوری ہیں کہ ہم اس کے وعدوں کا اعتبار نہیں کرتے، ہم اس کے کہے کا اعتبار نہیں کرتے۔ اور ہم دیکھتے ہیں 42ویں آیت میں، اگر میرے باپ کا خدا ابراہیم کا معبود جس کا روح اسحاق مانتا تھا میری طرف نہ ہوتا تو ضرور ہی تو اب مجھے خالی ہاتھ جانے دیتا۔ خدا نے میری مصیبت اور میرے ہاتھوں کی مصیبت دیکھی ہے اور کل رات تجھے ڈانٹا بھی۔ کلام خدا آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے کہا ہے وہ اسے پورا کرتا ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ یعقوب جو ہے اب لابن سے تو اس کی جان چھوٹ چکی ہے، اب اسے 100 کا سامنا ہے، اور 100 کا سامنا جو ان سے ہے وہ کرنے سے ڈرتا ہے، حالانکہ خدا نے اسے کہا ہے کہ میں جہاں تو جائے گا تیری حفاظت کروں گا، لیکن اس کے باوجود ابھی اس کا ایمان جو ان سے ہے اتنا مضبوط نہیں ہے۔ وہ پلان کرتا ہے، وہ ایلچی جو ہے، کاسی جو ہے، میسنجر جو ہے اپنے آگے بھجواتا ہے تاکہ 100 کا حال دریافت کر سکے کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا ہے یا نہیں۔ ہم 32ویں باب میں دوبارہ چلتے ہیں اور اس کی 30ویں آیت سے پڑھتے ہیں، اور یعقوب نے اپنے آگے آگے قاصدوں کو ادوم کے ملک کو جو شیر کی سرزمین میں ہے اپنے بھائی عیسو کے پاس بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ تم میرے خداوند عیسو سے یہ کہنا کہ آپ کا بندہ یعقوب کہتا ہے کہ میں لابن کے ہاں مقیم تھا اور اب تک وہیں رہا، اور میرے پاس گائے، بیل اور گدھے اور بھیڑ بکریاں اور نوکر چاکر اور لونڈیاں ہیں، اور میں اپنے خداوند کے پاس اس لیے خبر بھیجتا ہوں کہ مجھ پر آپ کے کرم کی نظر ہو۔ ہم کلام خدا میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ یعقوب جو ان سے ہے وہ خدا کے حکم سے واپس جا رہا ہے، اپنے بھائی 100 کا اس سے سامنا کرنا ہے۔ وہ اس سے جان بچا کر بھاگا تھا 20 سال پہلے، اور اب یعقوب جو ہے وہ اپنے آگے قاصد بھیجتا ہے کہ 100 کو یہ بتا سکے کہ میں جو آ رہا ہوں میں کوئی تیز سے لڑائی کرنے نہیں آ رہا، میں اپنا حق جو تو نے مجھے بیچ دیا تھا برتھ رائٹ کو اس سے لینے نہیں آ رہا، بلکہ میں اس لیے آ رہا ہوں اور اس لیے تجھے پیغام بھیج رہا ہوں تاکہ تیرے کرم کی نظر مجھ پر ہو۔ جو مسنجر جو ان سے ہے جو بھیجتا ہے، اس میں اگر آپ کلام خدا کے اندر دیکھیں تو کلام خدا آپ کو یہ بتاتا ہے کہ وہ پیس اس سے جو ہے کریٹ کرنا چاہتا ہے، جنگ و جدل نہیں چاہتا اس سے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ جو پرانے میں جو کچھ ہو چکا ہوا تھا اس کی ریپیٹیشن ہو۔ وہ اسے یہ بھی پیغام دیتا ہے کہ میرے پاس خدا نے مجھے بہت برکت دی ہے، جب میں یہاں سے گیا تو صرف ایک لاٹھی کے سہارے گیا، اور آج جب میں آ رہا ہوں تو میرے پاس گائے، بیل، بھیڑ، بکریاں، مویشی، لونڈیاں سب کچھ موجود ہے۔ میں تجھ سے جائیداد کے لیے نہیں آ رہا، تجھ سے اس کا حصہ لینے نہیں آ رہا۔ وہ کہتا ہے کہ اسے کہنا کہ آئے خداون، یعنی تو میرے لیے بڑا ہے، تو میرے لیے مالک کا درجہ رکھتا ہے، اور اس سے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تیرے کرم کی نظر مجھ پر
ہو۔ کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب جون سا ہے وہ اسکیمر ہے، اور گو کہ خدا نے اسے وعدہ کیا کہ میں تجھ سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا، اس کے باوجود جو ہے یعقوب جو ہے خوف زدہ ہے، اس کا ایمان جو ہے خدا پر ابھی مکمل طور پر موجود نہیں ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب اس خوف کی وجہ سے، خوف سے، ڈر کی وجہ سے خدا کو اس کا وعدہ یاد دلاتا ہے۔ ہم 32ویں باب کی 9ویں آیت سے پڑھتے ہیں، اور یعقوب نے کہا اے میرے باپ ابراہیم کے خدا اور میرے باپ اسحاق کے خدا، اے خداوند جس نے مجھے یہ فرمایا کہ تو اپنے ملک کو اپنے رشتہ داروں کے پاس لوٹ جا، تو نے مجھے فرمایا کہ جا واپس چل جا، اور میں تیرے ساتھ بھلائی کروں گا۔ تو نے مجھے نہ صرف یہ بتایا کہ تو واپس جا، بلکہ میں تیرے ساتھ بھلائی بھی کروں گا۔ میں تیری سب رحمتوں اور وفاداری کے مقابلہ میں جو تو نے اپنے بندہ کے ساتھ برتی ہے بالکل ہیچ ہوں، کیونکہ میں صرف اپنی لاٹھی لے کر اس جردن کے پار گیا تھا، اور اب ایسا ہوں کہ میرے 2 گول ہیں۔ میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے میرے بھائی حسو کے ہاتھ سے بچا لے، کیونکہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ آ کر مجھے اور بچوں کو ماں سمیت مار نہ ڈالے۔ یہ تیرا ہی فرمان ہے، پھر اسے یاد دہانی کرواتا ہے، یہ تیرا ہی فرمان ہے کہ میں تیرے ساتھ ضرور بھلائی کروں گا، تو نے مجھے کہا ہے کہ میں تیرے ساتھ بھلائی کروں گا۔ اور آپ نے 28ویں باب میں پڑھا کہ خدا اس سے کہتا ہے کہ میں تجھ سے دستبردار نہیں ہوں گا، میں جہاں تو جائے گا میں تیرے ساتھ ہوں گا، میں تیری حفاظت کروں گا۔ اور اب یعقوب خدا کو اپنا وعدہ یاد دلاتا ہے، اور تیری نسل کو دریا کی ریت کی مانند بناؤں گا جو کثرت کے سبب سے گنی نہیں جا سکتی۔ یعقوب کے اندر ایک فیئر ہے، ڈر ہے، خدا پہ بھی اس کا مکمل بھروسہ نہیں ہے، اور یہی حالت ہماری بھی ہے۔ ہم خدا سے مانگتے تو ہیں کہ آئے خدا یہ ہو جائے، آئے خدا یہ اس طرح کر دے ہمارے لیے، میری اس تکلیف سے مجھے نجات دے دے، میری اس بیماری سے مجھے نجات دے دے، میری اس پریشانی کو مجھ سے دور کر دے۔ لیکن ہمارے اندر ایمان کی کمی ہوتی ہے، ہمارے اندر ایک ایمان کی کمی ہوتی ہے کہ ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ خدا نے کہا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں میرے نام سے جو کچھ تو مانگے گا، دعا میں جو کچھ تو مانگے گا وہ تیرے لیے ہو جائے گا۔ ہم اس سے دعا کرتے ہیں، ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ہمیں مل گیا۔ وہ کہتا ہے کہ تجھے مل جائے گا، ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ہمیں مل گیا۔ ہماری تومہ سے بھی حالت بری ہے کیونکہ ہم کلام سے دور ہیں۔ اور یعقوب جو ان سے ہے، جس سے خدا جو ہے بات کرتا ہے، وہ بھی ابھی خدا کا فرمان بردار ہے، خدا کے کہے کے مطابق واپس جا رہا ہے، لیکن اس کے اندر بھی ابھی ایک خوف موجود ہے، ایک ڈر موجود ہے، اور اسی ڈر، اس خوف کی وجہ سے وہ خدا کو اس کا وعدہ یاد دلاتا ہے، کہتا ہے کہ تو نے مجھے کہا ہے کہ واپس جا، تو نے مجھے کہا ہے کہ میں تیرے سے بھلائی کروں گا، تو نے مجھے کہا ہے کہ میں تیری نسل کو سمندر کے ریت کے زروں کی مانند کر دوں گا۔
تو خدا وہ تو مارنے آ رہا ہے، وہ تو مال مویشی بچے ماں سمیت مارنے آ رہا ہے، کیونکہ ماں سے جو سی ہے نسل بڑھنی ہوتی ہے، وہ تو ماں تک کو مارنے چلا آ رہا ہے، تو نے تو وعدہ کیا ہے کہ میں تیری نسل بڑھاؤں گا، تو مجھے میرے بھائی اسحاق سے بچا۔ اسے ابھی مکمل خدا پر یقین نہیں ہے، اور ہماری حالت تو بہت ہی بری ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جس نے دعا کی اور اسے یقین ہو کہ خدا نے اسے دے دی ہے؟ ہم دعا کر کے ہمارا یقین نہیں ہوتا اس پہ، اور یہی حالت یعقوب کی بھی ہے، اور آگے ہم پڑھیں گے کہ دعا تو وہ کر رہا ہے، خدا سے پریئر کر رہا ہے، ریکویسٹ کر رہا ہے، اسے جو ان سے اپنی سبمیشن دے رہا ہے، اس کو جو ان سے یاد دہانی کرا رہا ہے، اس کے باوجود وہ اسکیم کرتا ہے۔ اس کو اپنی شرارت نظر آ رہی ہے کہ میں نے کر کے آیا۔ جی، جب خدا نے کہا ہے کہ کیا اس کہتے ہیں میں تیرے ساتھ ہوں گا، میں تیری حفاظت کروں گا، آپ نے جو کچھ مرضی کیا ہو، جب خدا نے کہہ دیا ہے، پھر بھی وہ تھا نا جب ایسی بات غلط ہے نا، جب ایک چیز خدا نے کہہ دی ہے، اور آپ مانگ کس سے رہے ہیں؟ آپ مانگ اس خدا سے رہے ہیں جس نے کہہ دیا ہوا ہے، تو اس کو دوبارہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مان کی کمی ہے۔ اور ہم جو ان سے یہاں پہ اس کی دعا کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ اکنالج کرتا ہے کہ میں تو صرف ایک لاٹھی لے کے چلا تھا، تو نے سارا کچھ دیا مجھے، وہ یہ یقین بھی کر رہا ہے خدا نے اسے دے بھی دیا ہوا ہے، خدا نے جو اس سے کہا کہ میں تیری حفاظت کروں گا، میں تیرے ساتھ رہوں گا، میں تجھے اس ملک میں واپس لے کر آؤں گا، میں اس وقت تجھ سے جو ہے وہ دور نہیں جاؤں گا جب تک میں جو کچھ میں نے کہا ہے اسے پورا نہ کروں۔ اور وہ دیکھ رہا ہے کہ خدا نے ایک لاٹھی لے کے گیا ہے اور سارا کچھ اسے دیا ہے، اس کے باوجود آج میری اور آپ کی حالت بھی یہی ہے۔ کیا چیز آپ کو اس نے نہیں دی؟ ہم کتنے ناشکرے ہیں کہ ہم انتہائی لالچی، انتہائی ناشکر خدا کے کہ ہم مانگتے چلے آ رہے ہیں اس سے، اور اس نے جو کہا ہے کہ میرے حکموں کو مان، اس کو انکار کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ تو دے ہمیں، تو جو تو نے کہا دیا ہے ہمیں اپنا آئین، اپنی شریعت، اسے ماننے کے لیے ہم تیار نہیں۔ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بھائی عیسو کو اب تحفہ دینا چاہ رہا ہے، اور وہ تحفہ جو ان سے جو دیتا ہے وہ کوئی 10-20 جانوروں کا تحفہ نہیں ہے، وہ 40-50 جانور نہیں ہے جو دیے جا رہے ہیں۔ خدا کو جو قربانی چڑھائی جاتی تھی وہ تو چند 10 بکرے یا 10 برے یا بچڑے یا مینڈے، 100 کو 550 جانوروں کا تحفہ دیا جا رہا ہے۔ کلام خدا کے اندر اگر آپ 32واں باب 13 سے 21ویں آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں پہ ان جانوروں کی تعداد مینشنڈ ہے، جس میں 220 بکری ہیں، 220 بکریوں میں سے 200 فیمیل بکریاں اور 20 میل بکری ہیں۔ اس کے بعد جو ہے 200 جو ہیں وہ بچڑے ہیں، 20 مینڈے ہیں، 30 جو ہیں یہ اونٹ ہیں، فیمیل اونٹ، 40 گائے اور 10 بیل ہیں، اور 30 گدے ہیں جس میں سے 20 گدیاں اور 10 میل ڈونکیز ہیں۔
تو اگر آپ دیکھیں ان کا ٹوٹل کریں تو یہ 550 جانور ہیں جو تحفہ دیا جا رہا ہے 100 کو، کہ کسی طریقے سے اسے میں خوش کر دوں، کسی طریقے سے میری جان میرے بھائی کے عذاب سے بچ پائے. حالانکہ جان بچانے والا تو خدا ہے، وعدہ تو اس نے کیا ہے اور دیا اس نے ہے، کیونکہ آپ تو صرف ایک لاٹھی لے کر دریا پار گئے تھے، اور آج جو آپ 550 جانوں کا تحفہ دے رہے ہیں وہ 550 جانور جو ان سے اس نے دیے ہیں. یہ تو صرف ایک تحفہ ہے، اور اس کے پاس کتنا کچھ خدا نے اسے دیا ہوا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ جو 550 جانور ہیں اس میں سے 490 فیمیل جانور ہیں، اور یہ اس لیے فیمیل جانور دیے جا رہے ہیں کیونکہ ان سے آگے جو ہے افزائش ہوگی اور 100 کے مال و متاع میں اضافہ ہوگا. اور وہ کیوں دے رہا ہے؟ آپ اس کی 20ویں آیت میں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ کلام خدا آپ کو سکھاتا ہے، اور یہ بھی کہنا کہ تیرا خادم یعقوب خود بھی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. اس نے یہ سوچا کہ میں اس نذرانہ سے جو مجھ سے پہلے وہاں جائے گا اسے راضی کر لوں، تب اس کا منہ دیکھوں گا، شاید یوں وہ مجھ کو قبول کرے. اور یہ ہماری حالت ہے، یہی ہماری حالت ہے کہ ہم بھی جو انسان کو راضی کرتے ہیں، مانگتے اس سے ہیں، راضی انسان کو کرتے ہیں. ہر ایک کی حالت یہ ہے، ہم انسان کو راضی کرنے کے لیے خدا کے حکم کو توڑتے ہیں کہ انسان جو ان سے ہے کہیں اس سے میرا تعلق نہ خراب ہو جائے. مانگتے خدا سے ہیں، بھروسہ انسان پہ رکھتے ہیں. بھروسہ ہمارا کیا ہے کہ کبھی کل تو مجھے کہیں کی ضرورت نہ پڑ جائے، تو اگر آج میں نے اس کی جو سی ہے نہ مانی تو کل کو وہ کہیں مجھے میری جو درخواست ہوگی اسے رد نہ کر دے. خدا کو ہم چھوڑیں گے اور انسان کو راضی کریں گے، اور ہمیں احساس تک نہیں ہے کہ دینے والا انسان نہیں خدا. ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ یہ جو 550 جانور ہے یہ 2 گول بنائے جاتے ہیں. یہ 2 گول جو ان سے وہ اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ اگر 100 جو ہے جب یہ قاصد جاتے ہیں تو قاصد واپس آتے ہیں اور وہ آ کے بتاتے ہیں کہ تیرا بھائی آ رہا ہے تجھ سے ملنے، لیکن وہ 400 آدمیوں کے ساتھ آ رہا ہے. اور یعقوب اس سے ڈر جاتا ہے، اس کا خدا پر جو بھروسہ ہے وہ متزلزل ہو جاتا ہے، ڈگمگا جاتا ہے اس کا بھروسہ. لبان حالانکہ اسے بتا رہا ہے کہ تیرے خدا نے، حالانکہ مجھ میں اتنی طاقت تھی کہ تجھے میں ملیا میٹ کر دیتا، تجھے میں تیغ کر دیتا، لیکن تیرے باپ دادا کے خدا نے مجھے یہ کہا کہ میرے بندہ یعقوب کو ہاتھ نہ لگانا. اس نے مناہیم نام رکھا کہ خدا کا لشکر جو ہے وہاں پر موجود ہے، خدا کے لشکر کے اوپر اسے اعتبار نہیں، حالانکہ خدا کا لشکر اسے بچاتا ہے. اور آج ہماری بھی یہی حالت ہے. کب تک ہم جو ان سے خدا کے وعدوں کو ناچیز جانتے رہیں گے؟ کب تک ہم جھوٹے ہونٹوں کے ساتھ اپنے سخت دلوں کے سبب سے انسان کی پوجا کرتے رہیں گے؟
کیوں نہیں ہم اس سے جس سے مانگتے ہیں اس کا یقین کرتے؟ اور ہم یہاں پہ کلام خدا کے اندر دیکھتے ہیں کہ یعقوب 2 حصے کرتا ہے، اور تاکہ اگر ایک حصے پہ وہ جھپٹے تو دوسرا حصہ بچ جائے. اور ہم دیکھتے ہیں کلام خدا کے اندر میں سکھاتا ہے کہ وہ جو اس کے اہل و عیال ہیں ان کو وہ دریا پار کروا دیتا ہے اور خود دریا سے اس طرف ہے. اور یہ وہ ہے وقت رات کا جب وہ اکیلا ہے تو کلام خدا بتاتا ہے کہ وہ انسان اور خدا سے کشتی کرتا ہے. یہ وہ کیفیت میں آپ دیکھیں اگر آپ یعقوب کو، تو یعقوب کی کیفیت کیا ہے اس ٹائم پر؟ خوف زدہ، ڈر سے بھرپور ہے. اسے یہ خوف ہے کہ 100-400 آدمیوں کے ساتھ آ رہا ہے، کہیں وہ مجھے جو ہے میرے مال و متاع کو، میرے اہل و عیال کو کہیں وہ تہ و تیگ نہ کرتے. اور اس حالت میں وہ رات کو کشتی لڑتا ہے. اور ہم یہ آج سیکھیں گے اس کے اندر کہ کلام خدا کیا سکھاتا ہے کہ وہ کون ہے جس سے اس کی کشتی ہو رہی ہے، اور جس سے بھی اس کی کشتی ہو رہی ہے اس کشتی کا مقصد کیا ہے. ہم کلام خدا 32واں باب اس کی 24ویں آیت میں دیکھتے ہیں. 22ویں آیت سے چلیں پڑھ لیتے ہیں. اور وہ اسی رات اٹھا اور اپنی دونوں بیویوں، دونوں لونڈیوں اور 11 بیٹوں کو لے کر ان کو یبوک کے گھاٹ سے پار اتارا اور ان کو لے کر ندی پار کرایا اور اپنا سب کچھ پار بھیج دیا، اور یعقوب اکیلا رہ گیا. اور پاؤں پھٹنے کے وقت تک until the sun rises ایک شخص وہاں اس سے کشتی لڑتا رہا. اگر آپ پیدائش 32واں باب اس کی 24ویں آیت پڑھیں تو کلام خدا یوں بتا رہا ہے، اور یعقوب اکیلا رہ گیا اور پاؤں پھٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اس سے کشتی لڑتا رہا. اور اس کو اگر آپ جینیسس 32:24 میں آئیں کنگ جیمز ورژن میں، and Jacob was left alone and there wrestled a man with him until the breaking of the day. اب یہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو کشتی لڑ رہا ہے یعقوب کس شخص کا ذکر ہے، وہ کون شخص ہے جو یعقوب سے کشتی لڑتا ہے. کلام خدا کے اس کو سیکھنے کے لیے کہ یہ کس شخص کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ پیدائش 32واں باب کی 24ویں آیت میں مین ورڈ یوز ہو گیا ہے، اور اردو میں جب ٹرانسلیٹ کیا گیا تو وہ شخص ورڈ یوز ہوا ہے. اس چیز کو ہم سیکھنے کے لیے ہم ہوسیہ نبی کی کتاب اس کے 12ویں باب میں چلتے ہیں. ہوسیہ نبی کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 3 اور 4 آیت کو ہم دیکھتے ہیں، اور وہاں پہ ہم کلام خدا دیکھتے ہیں کہ کلام خدا میں کیا سکھاتا ہے. اس نے رحم میں اپنے بھائی کی ایڑی پکڑی. ہوسیہ نبی بیان کرتا ہے یعقوب کے متعلق، اس نے رحم میں اپنے بھائی کی ایڑی پکڑی اور وہ اپنی توانائی کے ایام میں خدا سے کشتی لڑا. ہاں وہ فرشتہ سے کشتی لڑا اور غالب آیا. اس نے رو کر مناجات کی، اس نے اسے بیتیل میں پایا
اور وہاں وہ ہم سے ہم کلام ہوا. اب یہاں پہ ہوسے نبی یعقوب کی بابت بتا رہا ہے کہ اس نے اپنے توانائی کے ایام میں when he was in his prime youth, جب وہ شیر جوان تھا، توانائی کے ایام میں وہ کشتی لڑتا ہے کس سے؟ وہ کہتا ہے اس نے اپنے توانائی کے ایام میں خدا سے کشتی لڑا. ہاں وہ فرشتہ سے کشتی لڑا. 5ویں آیت میں، 4تھی آیت میں بتاتا ہے ہاں وہ فرشتہ سے کشتی لڑا اور غالب آیا. تو ہوسیہ نبی جو ہے اس کشتی کا ذکر کر رہا ہے. وہ جو پیدائش 32واں باب 24ویں ہے جس شخص کا ذکر کر رہی ہے، ہوسیہ نبی میں بتا رہا ہے کہ وہ کون ہے؟ وہ ایک فرشتہ، خدا کا فرشتہ ہے جس نے فرشتے کے اندر خدا کی طرف سے قوت موجود ہے. ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کلام خدا جو ان سے سم ٹائم انسان جب، کیونکہ یہ خدا کا کلام انسان کا نہیں ہے کہ انسان اسے سمجھ جائے، خدا کا کلام ہے، تو خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے اس کی جستجو کرنی پڑتی ہے. وہ کہتے ہیں کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے. اگر آپ کلام کی حکمت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کلام کے دروازے پہ دستخط دینی ہوگی، اور خدا اپنی سمجھ، اس کا وعدہ ہے کہ میں اپنی سمجھ تیرے اندر ڈالوں گا. اب اگر آپ صرف 32-24 کو پڑھیں تو وہاں پہ شخص ہے ورڈ یوز. ہوسیہ 12:3-4 کے اندر آئیں، 12 باب 3-4 آیت میں، تو وہاں پہ لکھا ہاں وہ اپنے توانائی کے ایام میں خدا سے کشتی لڑا، ہاں وہ فرشتہ سے کشتی لڑا اور غالب آیا. اب یہاں پہ جو کلام خدا ہمیں بتاتا ہے، اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بہت ساری جو ہیں وہ سٹوریز ہیں. کلام خدا کے اندر بہت سارے لوگ نے کہا کہ یہ اٹ کوڈ ہیو بین اے اسپرچل فائٹ، کیونکہ وہ فیئر کے اندر مبتلا ہے، وہ ڈر ہے، خوف ہے، خوف کا غلبہ اس کے اندر موجود ہے، اور ہو سکتا ہے یہ صرف ایک اسپرچل فائٹ ہو، ایک صرف روحانی فائٹ ہو. لیکن کلام خدا آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ صرف یہ اسپرچل فائٹ نہیں ہے، اٹ از فزیکل ایز ویل. نہ صرف یہ اسپرچل ہے، روحانی ہے، بلکہ یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کشتی جسمانی بھی ہے، کیونکہ اس کی نس جو ہے جب چھوا جاتا ہے تو وہ نس اس کی چڑھ جاتی ہے اور ہپ ڈسلوکیٹ ہوتی ہے، اور کلام خدا بتاتا ہے کہ وہ لنگڑاتا ہے. So it is not only a spiritual but it is physical as well. اور اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس کے اندر بہت ساری تھیریز موجود ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی دیوتا ہے، جو پیگن تھیریز ہیں کہ یہ کوئی دیوتا جو ان سے وہ دریا کے دیوتا تھا جس کے ساتھ اس کی کشتی ہوئی، یا پھر یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ کسی بدرو ہو جس کے ساتھ اس کی کشتی ہوئی ہو. جبکہ کلام خدا آپ کو یہ بتائے گا کہ نہ وہ بدرو ہے، نہ وہ کوئی دیوتا ہے، کیونکہ نہ صرف یہ کشتی ہوئی ہے، یعقوب کی نس کو چھوا گیا ہے، یعقوب لمپ کرتا ہے، لنگڑاتا ہے، اور یعقوب برکت حاصل کرتا ہے. کوئی دیوتا برکت نہیں دے سکتا تھا، کوئی بدرو برکت نہیں دے سکتی تھی. صرف اگر روحانی کشتی ہوتی تو اس کی نس نہیں اتر سکتی تھی. So it is, this fight is not only spiritual but physical as well. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ان سے ہماری بھی اسپرچل فائٹ ہو رہی ہوتی ہے.
سم ٹائم آپ دن کے تھکے ہارے آپ خیالات میں مبتلا ہوتے ہیں، اور خیالات میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس کے وہی خیال آپ کے خوابوں میں آتے ہیں، تو آپ کی جون سی ہے وہی جب خواب میں آتی ہیں وہ چیزیں تو آپ اس کے ساتھ فائٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب صبح کو اٹھتے ہیں تو نہ ہی آپ کی نس اتری ہوتی ہے نہ کوئی بازو ہڈی ٹوٹی ہوتی ہے. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ فائٹ what you had done while you were in dreams، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو انسی ہے ایک اسپرچل فائٹ ہے. لیکن یہاں پہ یعقوب کے ساتھ معاملہ اسپرچل صرف نہیں ہے بلکہ فزیکل بھی ہوا ہے اس کے ساتھ. اب کوشچن یہ ابھرتا ہے کہ خدا کی جب ایک قوت ہے ایک شخص کے اندر، وہ جو شخص یعقوب سے کشتی لڑتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان یعقوب جو ہے اس خدائی شخص کے ساتھ صبح تک لڑتا رہے؟ خدا تو ایک سیکنڈ کے اندر آپ کو ملیا میٹ کر سکتا ہے. اگر آپ نے یہ دیکھا ہوگا وہ جو والدین ہیں اور وہ جو والدین ابھی نہیں ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ سے جو چھوٹا ہوتا ہے بچہ، سم ٹائم وہ آپ کے ساتھ ریس لگاتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ گو کہ آپ زور آور ہیں، اس سے گو کہ آپ طاقتور ہیں، آپ اسے آسانی سے بیٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کے ساتھ دوڑتے ہیں اور اس کو حوصلہ افزائی دینے کے لیے، اپریشیٹ کرنے کے لیے آپ اسے جیتنے دیتے ہیں. اگر آپ جسمانی والد ہو کے اپنے بچے کو جیتنے دیتے ہیں، گو کہ آپ اس سے آسانی سے ہرا سکتے تھے، تو وہ شخص جو خدائی قوت رکھتا ہے، جو خدا کا فرشتہ ہے، کیا وہ خدا کی ہدایت سے یعقوب کو اجازت نہیں دے رہا کہ اس سے کشتی لڑتا رہے؟ اور یہ کشتی کیوں لڑ رہا ہے اس کو ہم سیکھیں گے. کیوں یعقوب جو ان سے ہے اس کو ایک سیکنڈ کے اندر ہرایا نہیں گیا؟ کیوں یعقوب کو غالب آنے دیا گیا؟ کشتی تو آپ نے دیکھی کہ کس سے ہو رہی ہے. ہوشیع نبی بیان کر رہا ہے کہ وہ اپنی توانائی کے یام میں خدا سے کشتی لڑا. ہاں، وہ فرشتہ سے کشتی لڑا اور غالب آئے. یہ تو ہمیں پتہ چل گیا، لیکن یہ مقصد کیا ہے؟ کشتی لڑنے دینے کا مقصد کیا تھا؟ اور کیوں اتنی دیر تک ہوتی رہی ہے کشتی؟ ہم 24ویں آیت سے آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں 25ویں آیت پہ، جب اس نے دیکھا کہ اس پر غالب نہیں ہوتا تو اس کی ران کو اندر کی طرف سے چھوا اور یعقوب کی ران کی نس اس کے ساتھ کشتی کرنے میں چڑھ گئی. اب وہ فرشتہ جو اس سے کشتی کر رہا ہے، صبح ہونے والی ہے، پاؤں پھٹنے والی ہے، اور اب وہ اس کشتی کو ختم کرنا چاہ رہا ہے، اور وہ ختم کرنے کے لیے اس کے نس کو چھوتا ہے. وہ شروع کرنے سے پہلے بھی اسے چھو سکتا تھا اور یعقوب وہیں پہ ڈھیر ہو جاتا،
لیکن وہ اب چھوتا ہے، اس کی نس کو چھوتا ہے اور اس کی نس چڑھ جاتی ہے۔ اور اس نے کہا مجھے جانے دے کیونکہ پاؤ پھٹ چلی۔ فرشتہ یعقوب سے کہہ رہا ہے کہ مجھے جانے دے۔ یعقوب نے کہا جب تک تم یہ برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ یعقوب اس سے کہہ رہا ہے کہ جب تک تو مجھے برکت نہیں دے گا۔ یعقوب اب جان گیا ہے کہ یہ عام شخص نہیں تھا، یہ کوئی عام میرے جیسا انسان نہیں ہے جس سے میری کشتی ہو رہی تھی، کیونکہ اس نے اسے چھوا اس کی نس کو اور اس کی نس چڑھ گئی۔ وہ اب تکلیف میں ہے، درد میں ہے، اور اس سے لپٹ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے اب جانے دے، اور وہ کہتا ہے نہیں میں نے تجھے اب نہیں جانے دینا، اس وقت تک تجھے نہیں جانے دوں گا جب تک تو مجھے برکت نہیں دے گا۔ یعقوب کو اب پتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اور وہ اس سے کہتا ہے کہ مجھے برکت دے۔ اور ہم کلام خدا میں پڑھتے ہیں 27ویں آیت میں، تب اس نے اس سے پوچھا تیرا کیا نام ہے؟ اس نے جواب دیا یعقوب۔ اس نے کہا تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا۔ کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا۔ اس نے اپنی توانائی کے ایام میں خدا سے کشتی لڑی۔ ہاں اس نے فرشتہ سے کشتی لڑی اور غالب ہوا۔ ہوشیہ نبی جو اس کشتی کو بیان کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ کس سے کشتی لڑی۔ وہ جو شخص ہے وہ جسم کی صورت میں آیا ہے، انسان کی صورت میں آیا ہے، اس لیے لکھا ہے کہ آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی، لیکن وہ ہے کون؟ جس میں خدا کی قوت ہے، اس لیے لکھا ہے کہ وہ خدا سے کشتی لڑا۔ اور آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ یعقوب کیا کہتا ہے۔ تب یعقوب نے 29ویں آیت میں، تب یعقوب نے اس سے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنا نام بتا دے۔ اب یعقوب اس سے اس کا نام پوچھتا ہے کہ تو بتا تو کون ہے؟ اس نے کہا تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اور اس نے اسے وہاں برکت دی۔ نام بتانے کے بجائے وہ اسے برکت دے دیتا ہے۔ اور 30ویں آیت میں اس کو غور سے پڑھیے گا، سنیے گا۔ اور یعقوب نے اس جگہ کا نام فہنی ایل رکھا اور کہا میں نے خدا کو روبرو دیکھا تو بھی میری جان بچی رہی۔ اب کلام خدا یہاں پر آپ کو بتا رہا ہے کہ یعقوب کہہ رہا ہے کہ میں نے خدا کو روبرو دیکھا۔ تو یہاں بھی ایک کنفیوژن سی آ گئی آپ کے ذہنوں میں کہ کلام خدا بتا رہا ہے کہ یعقوب تو کہتا ہے میں نے خدا کو روبرو دیکھا، جبکہ خدا کو جب آپ روبرو دیکھتے ہیں تو خدا کو تو آپ روبرو نہیں دیکھ سکتے، خدا کو روبرو آپ دیکھیں گے مر جائیں گے۔ اور یعقوب کہہ رہا ہے یہاں پہ 30ویں آیت میں، اور یعقوب نے اس جگہ کا نام فنیل رکھا اور کہا کہ میں نے خدا کو روبرو دیکھا تو بھی میری جان بچی رہی۔ اسے علم تھا کہ خدا کو روبرو دیکھنے سے کوئی شخص زندہ نہیں رہ سکتا، اور وہ اس جگہ کا نام فنیل رکھتا ہے اور کہتا ہے میں نے دیکھا خدا کو روبرو تو بھی روبرو دیکھنے کے باوجود میری جان بچی رہی۔
اب یہ کیسے پاسبل ہو گیا؟ کیا وہ شخص خدا تھا؟ اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یعقوب جو ہے کہہ رہا ہے کہ وہ میں نے خدا کو روبرو دیکھا ہے. آئے ہم اس کو سیکھنے کے لیے ہم ایک جگہ چلیں گے ججز میں 13 باب اور اس کی 17ویں یا 18ویں آیت میں. ہم چلیں گے قضات 13واں باب اور اس کی 17ویں اور 18ویں آیت، اور ہم اس کو پڑھیں گے. یہ دھیان سے سنیے گا. قضات 13واں باب 17ویں اور 18ویں آیت، ججز 13 17 to 18 ورس. پھر منوحہ نے خداوند کے فرشتہ سے کہا تیرا نام کیا ہے تاکہ جب تیری باتیں پوری ہوں تو ہم تیرا اکرام کر سکیں. یعقوب کیا پوچھتا ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ منوحہ جو سمسون کا والد ہے وہ کس سے پوچھ رہا ہے؟ یہاں پہ لکھا ہوا ہے خداوند کے فرشتہ. پھر منوحہ نے خداوند کے فرشتہ سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے تاکہ جب تیری باتیں پوری ہوں تو ہم تیرا اکرام کر سکیں. خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا تو کیوں میرا نام پوچھتا ہے؟ یعقوب پوچھتا ہے کہ تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ منوحہ پوچھ رہا ہے کس سے؟ کلام خدا آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہے. آپ کے ہر کوشچن کا جواب کلام خدا کے اندر موجود ہوتا ہے، لیکن آپ کو اس وقت اس کی سمجھ آتی ہے جب آپ اس کی حکمت کی تلاش میں ہوتے ہیں. یہاں پہ کلام خدا آپ کو بتا رہا ہے کہ یعقوب بھی جس سے پوچھ رہا تھا وہ خدا کا فرشتہ تھا. اس لیے ہوسیہ نبی نے جو ہے جب اس کشتی کو بیان کیا وہاں پہ اس نے بیان کیا اس کو. اب ججز جو ہے اس کا 13واں باب بیان کر رہا ہے کہ سمسون کا والد جو منوحہ ہے وہ بھی خدا کے فرشتے سے سیم کویسچن پوچھتا ہے اور سیم آنسر اسے ملتا ہے. خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا تو کیوں میرا نام پوچھتا ہے؟ کیونکہ وہ تو عجیب ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یعقوب نے کیا کہا تھا. اس نے کہا تھا کہ میں نے خداوند کو روبرو دیکھا تو بھی میری جان بچی رہی. اب یہاں پہ منوحہ کو دیکھیں وہ کیا کہتا ہے. منوحہ کہتا ہے 22ویں آیت میں، اور منوحہ نے اپنی بیوی سے کہا اب ہم ضرور مر جائیں گے کیونکہ ہم نے خدا کو دیکھا. جو یعقوب 30ویں آیت میں بیان کرتا ہے کہ میں نے خدا کو روبرو دیکھا تو بھی میری جان بچی رہی. وہ خدا کون ہے؟ وہ فرشتے کے روپ ہے. اور منوحہ بھی وہی چیز کہتا ہے کہ میں نے بھی خدا کو دیکھا. اور وہ کون سے خدا کو کا بیان کر رہا ہے؟ فرشتے کا. کیونکہ وہ اوپر آپ 17ویں 18ویں آیت میں پڑھ چکے ہیں جو بتاتا ہے خدا کے فرشتے سے سوال کرتا ہے، خدا کا فرشتہ جواب دیتا ہے. اور 22ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ اب تو ہم مر جائیں گے کیونکہ ہم نے خدا کو دیکھا. تو یہ بائبل کا اسلوب بیان کرنے کا طریقہ ہے. ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جب جب نام چینج ہوتا ہے تب جو ان سے انسان کی شخصیت بدل جاتی ہے. ہم کلام خدا کے اندر چند مثالیں دیکھتے ہیں. ابرام کا نام جب ابرہام رکھا گیا تو اس سے قومیں جو ہیں نکلتی ہیں.
فادر آف دا نیشن کہلاتے ہیں. سرائی کا نام سارا رکھا گیا. شمعون کا نام پترس رکھا گیا. اور آج آپ کا جو بھی نام ہے، اگر میں اور آپ خدا کے حکموں کو مانتے رہے، اس سے روگردانی نہ کی، اس کی برکت کو حاصل کر لیا، تو مجھے اور آپ سب کو ایک نیا نام دیا جائے گا. یہ اس کا وعدہ ہے. ہم بھی تبدیل ہو جائیں گے انہی ایمانداروں کی طرح جن کے نام تبدیل کیے گئے تو ان کی زندگیاں بدل گئیں. اگر ہم ایماندار رہے، ہمارے نام تبدیل کر دیے جائیں گے. اور یہ مکاشفہ کے اندر موجود ہے. اور اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا نام کیا رکھا گیا؟ اسرائیل. ہم نے لاسٹ ٹائم سیکھا تھا کہ اسرائیل کیا ہے. آج ہم اس کا ایک اور پہلو دیکھتے ہیں. اسرائیل یہ دو حصوں پہ مشتمل. ہم نے لاسٹ ٹائم سیکھا تھا اس کو. ہیبرو ورڈ اس کا یزرائیل ہے. یزرا مینس دا پاور آف دا مائٹی، دا پاور آف دا آل مائٹی. اور ایل جو اسرائیل کے آخر میں ای ایل آتا ہے، یا اسرائیل میں ای ایل آتا ہے، ای ایل از دا نیم آف دا گاڈ. خدا نے اپنا نام یعقوب کو دے دیا. اس لیے وہ خدا کی چنی قوم ہے. جب آپ اپنا نام اپنے بچے کو دے دیتے ہیں تو وہ آپ کی نسل کہلاتا ہے. خدا نے یعقوب کا نام اسرائیل کیوں رکھا؟ کچھ اور بھی رکھ سکتا تھا. خدا نے اپنا نام اسے دے دیا، اور اس وجہ سے وہ جو وعدہ اس نے ابراہیم سے کیا تھا، یعقوب کو جو ہے اس نے اپنا نام بخش دیا. وہ باپ بن گیا، اور اب باقی سب اس کے بچے ہیں. اور میں اور آپ خوش قسمت ہیں کہ اس پر ایمان لانے کے سبب سے جنگلی زیتون ہونے کے باوجود ہم اس جڑ میں پوست کیے گئے. یہ بہت بڑی بات ہے. ہم آج تک اسرائیل کو محض ایک علاقہ سمجھتے ہیں، محض ایک نسل سمجھتے ہیں، اور عام طور پہ جو کلام سے کوسوں دور ہیں انہیں یہودی کہہ دیتے ہیں. صرف اسرائیل کا مطلب یہ ہے خدا کی نسل، کیونکہ اسرا کا ہیبرو ورڈ یزرا مینس دا پاور آف دا آل مائٹی، اور ایل از دا نیم آف دا گاڈ. تو یہ پاور کس کی ہے؟ خدا کی طرف سے. اس لیے جب اسے نام دیا گیا تو کہا گیا کیونکہ تو خود کشتی لڑا اور غالب آیا. اور یہ کشتی لڑا کیوں؟ وہ اس کا جو فیئر تھا کہ میں 100 سے جون سے ڈرتا ہوں، وہ مجھے مارے گا، وہ مجھے تہ و تیگ کر دے گا. خدا اسے بتاتا ہے کہ دیکھ تجھ میں تو اتنی قوت ہے کہ تو فرشتوں کے ساتھ کشتی لڑ سکتا ہے، تو ان پر غالب آ سکتا ہے، تو انسان تیرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اس لیے اس کو
کشتی رات بھر لڑنے کی اجازت دی گئی تاکہ اس کا جو فیئر ہے وہ دور ہو سکے. ہمیں جو ان سے اس کشتی سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمارے اندر بھی فیئر موجود ہے. یعقوب کی نس اتر گئی، وہ لنگڑانے لگا، اس نے اسے جکڑ لیا، اس نے کہا میں چھوڑوں گا نہیں جب تک تو مجھے برکت نہیں دے گا. آج آپ کی کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے، خدا سے کشتی لڑیں. خدا کو جانے نہ دیں جب تک وہ آپ کی بات نہیں مان لیتا، جب تک وہ اپنا نام آپ کو نہیں دے دیتا، جب تک وہ آپ کو برکت نہیں دے دیتا. اور کشتی آپ لڑیں گے کیسے؟ ایمان کی کشتی. پالوس رسول کہتا ہے کہ ایمان کی کشتی لڑیں گے آپ، پورے یقین کے ساتھ لڑیں گے، اس کے ساتھ اس سے اپنی مناجات، جو آپ کی درخواست ہے، جو آپ کی مناجات ہے، اس کے حضور رکھیں جب تک وہ پوری نہیں ہو جاتی. یعقوب کی نس اتر گئی، وہ جانے نہیں دیا. اس نے کہا میں تجھے جانے نہیں دوں گا جب تک تو مجھے برکت نہیں دے گا. خدا آج بھی آپ کو برکت دینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے. وہ کہتا ہے مانگ تو صحیح پہلے مجھ سے، لیکن پورے ایمان کے ساتھ مانگ تو اس رائی کے دانے کے برابر بھی. اگر تیرا ایمان ہو تو اس پہاڑ سے کہہ تو یہ سمندر میں جا گرے تو جا گرے گا. ہم خدا سے منت کرتے ہیں، اپنی مناجات رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں اس سے، اور اگلے لمحے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حالات ایسے ہو گئے ہیں تو ایک دم ہمارا ایمان ڈاون ڈول ہو جاتا ہے. وہ یار یہ تو ایسے ہو گیا ہے، اس کا مطلب اب تو نہیں ہوگا. یعقوب کی نس اتر گئی ہے. آپ کے لیے میسج ہے خدا کی طرف سے. آپ کے آگے پیچھے جتنے مرضی حالات خراب ہو، جتنی مرضی آپ کو جون سی ہے خبریں ملیں کہ ایسا ہو گیا ہے، ویسا ہو گیا ہے، اب نہیں تیری درخواست پوری ہونی، خدا کو مت چھوڑیں، اس سے کشتی لڑتے رہیں، پورے ایمان کے ساتھ اس سے کشتی لڑتے رہیں، اس سے مانگتے رہیں کہ جب تک تو دے گا نہیں میں تجھ سے مانگتا رہوں گا، خدا آپ کو دے دے گا. آپ اس درخت میں پیوست ہو گئے ہیں جس کو خدا نے اپنا نام دے دیا. آپ خوش قسمت ہیں، دنیا کی وہ خوش قسمت شخص ہیں آپ جس کے ساتھ خدا کا نام جڑ گیا. اسرائیل کو مذاق نہیں، اسرائیل وہ نسل ہے جسے خدا نے اپنا نام دے دیا. خداوند ہمیں توفیق بخشے، ہمارے ایمان کو اتنا مضبوط کرے کہ ہم اس کے ساتھ ایمان کی کشتی لڑتے رہیں. اور آپ یقین کریں کہ اگر آپ اپنے پورے ایمان کے ساتھ جیسے مرضی حالات ہوں، جیسی مرضی خبریں آپ کو پہنچیں، اگر آپ اپنے پورے ایمان کے ساتھ اس سے ایمان میں آپ کی لغزش نہیں ہونی چاہیے، آپ اس سے کشتی لڑتے رہیں، اسے مانگتے رہیں جب تک وہ آپ کو نہ دے دیں. یعقوب کو اس نے برکت دی، آپ کو بھی وہ برکت دے گا. ہم دعا کرتے ہیں.